السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں لوگو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلے آؤ، میری پیروی کر لو، میری احادیث کو گلے کا ہار بنا لو، میری سنتوں کو اپنے لیے بہار بنا لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا، قرب عطا کر دے گا، اور بحیثیت بشر تم سے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بشر ایسا زمانے کی نگاہوں نے کہاں دیکھا، قدسیوں کو جس کے ایوان شرف کا پاسباں دیکھا۔ بہت نظر آئے جہاں میں سہیل مگر اس شان کا بندہ، نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسماں دیکھا۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، قابل صد تعظیم و تکریم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان بیٹوں، عزت و احترام کے لائق معززات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تحمید، تقدیس، تکبیر، تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، مجھ سے قبل جماعت کے جوان سال خطیب عزیز مکرم بہت اچھے عوامی پیرائے میں سلیس انداز میں رفعت مصطفیٰ، منقبت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ پہ بہت اچھے ہیرے بکھیر رہے تھے۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ جماعت کے عظیم ترجمان اور بڑے معروف خطیب، میری سوچ آپ کی سوچ، قاری یاسین بلوچ، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ابتداً یہ کہنا چاہوں گا ہمارے رب کا ہم پہ کتنا بڑا کرم، فضل، احسان ہے۔ ہمیں مرشد، رہبر، پیر، ہادی، مقتدا، رہنما، پیشوا وہ عطا فرمایا جو صورت میں اجمل، جو سیرت میں اکمل، جو شان میں افضل، جو خلق میں اعلیٰ، جو خلق میں اعلیٰ، جو ذات میں اعلیٰ، جو بات میں اعلیٰ، جو نام میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، نظام میں اعلیٰ۔ مگر ذہن میں رکھیے، صورت صرف انقلاب کا باعث نہیں بنا کرتی۔ کہہ گیا تھا یہاں ایک گفتگو میں کہ صورت تو ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ یہیں سے اپنی بات میں نے آگے بڑھانی ہے۔ صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ کہو گے دلیل؟ آپ کا حقیقی چچا سردار ابو لہب، اصل نام عبد العزیٰ، بڑا خوبصورت تھا، شعلے مارتا چہرہ تھا، نام ابو لہب پڑ گیا، سیرت کا چراغ بجھا ہوا تھا، تو صورت نے کام نہیں دیا، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ایک اور ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں، قریشی نہیں، ہاشمی نہیں، سردار نہیں، مکے کا باسی نہیں، باہر سے آیا ہے، اور مالک سردار نہیں، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، غلام کا پوتا ہے، نسلاً بعد نسلاً غلام ہے۔ صورت جاذب نظر نہیں، پرکشش نہیں، حسین نہیں، جمیل نہیں، کھینچ لینے والی نہیں، بلکہ سیاہ فام ہے، شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے۔ شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، سیاہ فام ہے، غلام ابن غلام ہے۔ صورت بظاہر نہیں، کھینچ لینے والی، مگر سیرت کا چراغ سینے میں دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ سیاہ فام غلام بلال، یہ سیاہ فام غلام بلال حبش کا باسی، حبشی، میرے محبوب کے شہر کی گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا، سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی، مگر صورت ہمیشہ سیرت کی۔ مگر مولا میں تیرا شکر کن الفاظ سے ادا کروں کہ مرشد، رہبر، پیشوا، مقتدا وہ عطا فرمایا، امام وہ نصیب کیا جو صورت میں ایسا بے مثل ہے۔ صرف ایک، چونکہ لہر چل رہی تھی پنجابی والی، صرف اس میں ایک بات بڑھانے کے لیے، بس مصور نے انتہا کر سٹی۔ مصور کون ہے؟ تصویر چھکن والا۔ مصور کون ہے؟
وہ مصور جو ماں کے پیٹ کی کال کوٹھڑی میں تصویریں بناتا ہے، بس مصور نے انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ ہو۔ حضرات پھر جہاں تک تعلق آپ کی سیرت طیبہ کا ہے، کردار جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، 40 سال ان لوگوں میں گزارے، آپ کے رضائی چچا حضرت ابو سروان بنو سعد قبیلے سے، اماں حلیمہ والے خاندان سے، ابو سروان تاسا، اج کل تاسا ساڈے زمانے تے سے ہوندی سی موٹی، ابو سروان یہ بوڑھا تھا، کمر خمیدہ تھا، جب حضور صلوات اللہ علیہ نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے بڑے کمال کے الفاظ کہے، حضور کو دیکھ کے کہنے لگا، پیارے رأیتو کا سبین فما رأیتو خیرم من کا، میں نے تجھے حلیمہ کی گود میں دودھ پیتے دیکھا، رب گواہ اس عمر میں تیرے جیسا بچہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ رأیتو کا فتیمن، پھر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے الڑ عمر میں دیکھا، فتیمہ الڑ عمر میں دوڑتے دیکھا، فما رأیتو خیرم من کا، اس عمر میں پیارے تیرے جیسا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ رأیتو کا شابن، پھر تیری جوانی کو دیکھا جس پہ کائنات کا حسن ناز کر رہا تھا، جس جیسا کوئی آیا نہیں، رب نے کوئی بنایا نہیں، اس جوانی میں نے محبوب تجھے دیکھا، فما رأیتو خیرم من کا، میں نے آپ جیسا بانکا جوان، آپ جیسا شرمیلا جوان، آپ جیسا با حیا جوان، آپ جیسا غیرت مند جوان، آپ جیسا طاقتور جوان میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور آج تو میں نے نبوت کے حالے میں آپ کو دیکھا، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اب تیرے جیسا میری آنکھیں کہاں سے کوئی دیکھ سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ابو سروان، بات چلاتے ہوئے، موضوع میرا ادھر نہیں آج، آگے میں نے بڑھنا ہے، ابو سروان تو نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے، کتنا جہان دیکھا ہوگا، میں کیوں نہ اس سے پوچھوں جس نے آنے والے حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، شکیلوں کو دیکھا، اعلیٰ کو دیکھا، اونچوں کو دیکھا، اور وہ کون ہے؟ جناب جبرائیل۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا، ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ حضرات اب آئیے ذرا، سیرت 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، اور آج کوہ صفا پہ برادری کے کنبے کے لوگوں کو نام لے لے کے بلایا، فلاں کنبے والو تم بھی آؤ، فلاں والو تم بھی آؤ، یہ سارے کے سارے یہاں جمع ہیں، آپ ایک ٹیلے پہ پتھر پہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں میری برادری کے لوگوں، میرے عزیزوں، دیکھو ذرا میں آج تم سے قدرے اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، ماشاءاللہ اہلا و سہلا، ماشاءاللہ قاری زہار بلوچ، ہن بلوچاں دی واری آ رہی ہے نا، ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ ضلعی ناظم وہ تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرات توجہ، میں گھڑی پہ بھی نظر رکھ رہا ہوں اور بڑے مختصر انداز میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کی گل کرتے پے سے تمہیں پوچھے نہیں ہے؟
یہ مینو ایک بیماری ہے، میں کدے کدے این پیک تے جا کے تقریر لوگ کے پوچھا میں کتنے پہنچے، منو پتا قوم بڑی محبت ہوندی ہے تے ویسے جہاز گراؤنڈ کراس کر گئی ہوندی ہے، ہندے بیٹھے حاضر ہی ہے۔ چلو حضرات توجہ فرمائیے ذرا، آپ ٹیلے پہ پتھر پہ کھڑے، قوم سامنے، کہا میرے چچاؤ، میری برادری کے لوگوں، میرے شریک برادروں، میں نے 40 سال کی زندگی تمہارے اندر گزاری، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، اب میں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال کے لمبے دورانیے میں تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں پایا؟ رب گواہ ہے، جب نسبت نبی سے ہو تو مجھے تو کاذب کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، سچا پایا ہے یا نہیں پایا؟ کیوں ہستی وہ ہے، جھوٹ کی نسبت بھی مجھے کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ الفاظ آپ کے یہی تھے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں وہی پھر ترجمہ مجبور ہوں۔ تو سارے لوگوں نے کہا پیارے، ما جربناک الا صدقا و مرارا، ہمیں تو جب بھی پالا پڑا، واسطہ پڑا آپ سے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا، سچا۔ قوم نے آپ کا نام ہی صادق رکھ دیا، امین رکھ دیا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا۔ فرمایا لو پھر آج میں اپنی 40 سال کی زندگی کی سفید چادر مکے کے باسیوں تمہارے سامنے پھیلا کر، پنجابی کھلار کے سامنے کھڑا ہوں۔ اٹھے کوئی مکے کا جوان، اٹھے کوئی بزرگ، اٹھے کوئی یہاں کا باسی، میری 40 سالہ زندگی کے کسی سال پہ، کسی مہینے پہ، کسی ہفتے پہ، کسی دن پہ، کسی گھنٹے پہ، کسی منٹ پہ، کسی سیکنڈ پہ کوئی انگلی تو اٹھائے، 40 سالہ زندگی کی سفید چادر میں کوئی داغ تو بتائے، 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ تو بتائے۔ کہا پیارے کہاں سے ڈھونڈیں، ہم نے تو آپ کو پایا صادق پایا، آپ کو پایا امین پایا۔ جب یہ گواہی لے لی تو پھر آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کی بیک پہ پچھلی سائیڈ پہ دشمن ہے، ان قریب تم پہ حملہ آور ہوگا، تو تم میری بات مان لو گے؟ جواب بڑا اعلیٰ تھا، کہنے لگے پیارے ایک تو آپ کھڑے اونچی جگہ پہ، ہم ہیں نیچے، یقین ایمان ہمارا تو یہ کہتا ہے آپ ہماری جگہ نیچے ہوتے، ہم آپ کی جگہ اونچے ہوتے، ہماری نظر بھی پیچھے جاتی، آپ فرماتے 40 سالہ زندگی کا تجربہ بتاتا ہے آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے آنکھوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے، نبی کی زبان پہ شک ہو سکتا نہیں۔ فرمایا اگر یہ گواہی دیتے ہو میری صداقت کی تو پھر سن لو، دنیا کی سچائی کا پیغام دینا چاہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ کسی کو گالی نہیں دی، عزا کی توہین نہیں کی، منات کے خلاف کچھ نہیں کہا، حبل کو کچھ نہیں پکارا، صرف کہا قولوا لا الہ۔ عربی تھے، عربی جانتے تھے، اس کے رموز سے باخبر تھے، اس کی گہرائی اور گیرائی کو جانتے تھے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، یہ تھوڑا سا کلمہ تو پکا لو۔ حضرات اور تو اور تھے، حقیقی چچا، حقیقی چچا سردار ابو لہب، یہ اٹھا اور اس نے کہا نعوذ باللہ تبًا لک الہٰذا ما جمعتنا، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ محبوب
تیری پاکیزہ زبان پہ قربان جاؤں، مخالف سے دم گفتار منہ سے پھول جھڑتے تھے، ادیب ایسا کوئی نظر آیا نہ ایسا خوش بیاں دیکھا۔ اس نے کہا ہاتھ جھڑ جائیں، حضور خاموش ہیں، رب سے خاموش نہ رہا گیا۔ فرمایا پیارے آپ کو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ابو لہب، ہاتھ اس کے جھڑ گئے۔ حضرات ذی وقار، یہ سیرت ہے آپ کی کہ سیرت کی چادر کو سامنے پیش کیا۔ اب میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا ہو بھی کیوں نہ، رب گارانٹی دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا قرآن مجید سماعت کیا آپ نے، اللہ قبول فرمائے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں بنانے والا مصور، میں پیدا کرنے والا خالق، میں کائنات کا مالک اور قادر رب کہہ رہا ہوں کہ میں نے کائنات کے لوگوں تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ چن کر، بنا کر، تیار کر کے، سموار کر کے جو ایک ہستی پیش کی ہے نمونے کے طور پہ، اس کے دن کو دیکھو، اس کی راتوں کو دیکھو، اس کے خلق کو دیکھو، اس کے خلق کو دیکھو، اس کے اخلاق پہ نگاہ دوڑاؤ، اس کی گفتار کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں کائنات کا رب تمہارے لیے اسے نمونہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب وہ بندہ جنت کا راہی بنے گا جو اس نمونے سے محبت کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ بات کوئی سمجھ آئی میری؟ جدھر میں جانا چاہتا ہوں، وہ بندہ کامیاب ہے، کوئی شبہ نہیں۔ جہاں تک آپ کی ہم تذکرے ہیں، منقبت ہے، یہ میرا بڑا من پسند موضوع ہے، مگر میں تھوڑا سا صحیح آج عرض کرنا چاہوں گا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ میں نے پہلے لفظوں میں کہا مرشد رہبر بھی وہ جو جمیلوں میں اجمل، جو حسینوں میں احسن، جو کاملوں میں اکمل، جو سب سے افضل جناب محمد، تھوڑا سا محبت سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اسے میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اس کو اڈاپٹ کرو، اس کو اختیار کرو، اس کے مطابق چلو۔ صرف چلو نہیں، سن لو۔ یہ سٹیج الحمدللہ اہل سنت کا سٹیج ہے، الحمدللہ، اور مجھے فخر اہل سنت ہونے پہ، اور یہ اعزاز بھی رب نے مجھے دیا، اہل سنت میں ممتاز اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ کوئی منہج نہیں، الگ فرقہ نہیں، الگ سکول آف میتھڈ نہیں، یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں، کس نے اپنا گھر بنایا تم اپنا بناؤ۔ کونین کا رب گواہ، جب میں اہل الحدیث کہتا ہوں یہ الگ کسی شے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو رب کی حدیث قرآن کا نام میں نے کیا بتایا؟ کیا نام بتایا؟ خطبہ نہیں سنتے؟ ان احسن الحدیث کتاب اللہ نزل احسن الحدیث۔ جو بندہ رب کی حدیث کو ایک ہاتھ میں تھام لے اور کائنات کے امام سرور کونین علیہ السلام کی حدیث کو دوسرے ہاتھ میں تھام لے، اس خوش نصیب کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اس خوش، اور اگلا لفظ سنیے، کعبہ کا رب گواہ، اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جس کے انگ انگ میں، جس کے جوڑ جوڑ میں، جس کے وجود کے ایک ایک حصے میں حب رسول کا خزانہ موجود ہو، حب رسول کا خزانہ موجود ہو۔ اور سن لو، جس دل میں حب رسول نہیں اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ حب رسول وہ معیار ہے۔ آئیے ایک حدیث برس کیے دیتا ہوں، صحیح بخاری کی، بڑی معروف ہے، سنی آپ نے بار ہے، ذرا اشارہ کروں گا پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عجیب سفر تھا، کمال کا سما تھا، عجیب گھڑی تھی۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم حضور کی سربراہی میں، حضور کی قیادت میں، حضور کی رفاقت میں، حضور کی شفقت میں سفر کر رہے تھے۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہوا کیا؟ اللہ اکبر۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، کمال کھڑی ہوئی، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑا۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، میرے لفظ سینوں پہ نقش کرنا، ذمہ دار ہوں گا گفتگو کا۔ عمر فرماتے ہیں، لوگوں کائنات کا رب گواہ، حضور کے دست رحمت کی تراوت، حلاوت، مٹھاس، نور اور سرور میں نے اپنے وجود میں اس طرح محسوس کیا، اس طرح محسوس کیا، میں خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ اور میں نے کہا، پیارے، کائنات کا رب گواہ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي۔ کھرے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا۔ کہا، پیارے، رب گواہ ہے، رب گواہ ہے، مجھے آپ سے محبت، پیار، عقیدت سارے جہان سے بڑھ کر ہے، سارے جہان سے بڑھ کر ہے، ایک جان چھوڑ کر۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جان چھوڑ کر۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا، میں نے بڑی بات کی، اور اللہ گواہ ہے، بات بڑی ہے، چھوٹی نہیں، بڑی بات ہے۔ آپ نے سن کے کیا فرمایا؟ کہا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون حب الیک من نفسک۔ عمر، نہیں، اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ علامہ عینی کا ترجمہ، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا نہ بنا لے۔ ہم جلسے سنتے ہیں، درس سر دھنتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بلا شبہ ایمان میں بہار آتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مگر بڑی معذرت سے بہت کم خوش نصیب، انکاری نہیں، فتویٰ نہ مجھ پہ لگانا، بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جو کسی واعظ میں، جلسے میں، جمعے میں، درس میں مسئلہ سن لیں اور ان کے اندر سے حضور کی محبت جاگ اٹھے، اور وہ ارادہ عزم بالجزم کر لے، آج کے بعد حضور کے اس طریقے اور سنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہت کم لوگ ہیں، مگر لوگوں، اس بوڑھے آسمانے، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اس بوڑھے آسمانے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا بھی دیکھا ہے جو محبوب کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے۔ وہ اصحاب رسول ہیں، صحابہ کی جماعت ہے۔ دلیل کے لیے یہی صحیح بخاری کی روایت عرض کروں گا، یہی روایت۔ آپ نے فرمایا، نہیں عمر، نہیں، گل نہیں بنی، جب تک جان سے زیادہ مجھے پیارا نہ بنا لو۔ سوچا نہیں، توقف نہیں کیا، اسی لمحے، اسی گھڑی، اسی آن، اسی مجلس میں، اسی موقع پہ فوراً بولے، چونکہ حضور نے قسم اٹھائی تھی نا، والذی نفسی بیدہ، تو عمر کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، پیارے مجھے بھی پھر اللہ کی قسم ہے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اس گھڑی کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے۔ حضرات تیزی وقار، بہت روایتیں مچر رہی ہیں میری آنکھوں میں، مگر میں ایک نتیجے پہ جانا چاہتا ہوں اور چند منٹوں میں بات سمیٹنا بھی چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ایک اور روایت صحیح عین کی اور بخاری کے الفاظ اس میں بھی، اور یہ بڑی ایک معیاری بات ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے کے اندر تین وصف، تین خوبیاں
تین عادتیں پائی جائیں اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا۔ حلاوت ایمانی کا ترجمہ آگے کروں گا اور انشاءاللہ میں 15 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ حضرات، حلاوت وجدہ، حلاوت الایمان، وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ بڑے مختصر۔ پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اسے اللہ اور رسول سے محبت ساری دنیا سے بڑھ کر ہو، پہلا۔ دوسرا، ان یحب المرء، اسے کسی بندے سے محبت ہو تو الا للہ، صرف اللہ کے لیے محبت ہو۔ تیسرا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، نبی کی محبت کا دیپ جلا لینے کے بعد اسے اس سے پلٹنا، سنت سے ہٹنا، سنت سے کٹنا ایسے ہی مشکل ہو جیسے آگ میں چھلانگ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ حضرات، پہلے بات وہی آئی محبت والی۔ دوسری، کسی بندے سے پیار ہو تو رب کے لیے ہو۔ یہ بھی آتا ہے روایت، بندہ دس بھی دے بھائی منو تیرے نہ رب واسطے پیار ہے۔ فرشتہ رب نے درمیان میں کھڑا کیا، ایک اللہ والا جا رہا ہے ایک بستی کی طرف۔ فرشتے نے کہا میاں کہاں کا ارادہ ہے؟ انسانی شکل میں کھڑا تھا۔ میں اس بستی میں جا رہا ہوں، کیا کام ہے؟ وہاں ایک بندہ ہے، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کے ساتھ کوئی کاروباری شراکت؟ نہیں۔ اسے ادھار دیا یا لیا؟ کہا نہیں۔ اس کا کوئی تجھ پہ احسان؟ کہنے لگا نہیں۔ تجھ پہ اس نے کوئی نیکی کی؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا تو پھر کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ یہ جو کھڑا تھا فرشتہ انسانی شکل میں، کہنے لگا اگر تیرا یہ قول سچا ہے تو تیرا ایک ایک قدم جنت کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، اسے پلٹنا ایمان سے، سنت سے، نبی سے اتنا مشکل ہو جیسے آگ میں چھلانگ لگانا مشکل ہے۔ اس کے لیے صحیح بخاری ہی کی ایک روایت، اور اسی پہ شاید بات میری پوری ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر پاور کے بادشاہوں کے نام خط لکھے۔ آج کل تو ایک کوئی بدماش بنے نا سپر پاور، ایک کوئی ہے، پتہ ہی ہے تمہیں کیڑا؟ اللہ لائے زہر دا ٹیکا، خرابی کر رہا ہے، بدماش ہے۔ وہاں سپر پاور تھیں۔ آپ کا خط گیا سلطنت روما کے والی شاہ ہرکل کے نام۔ توجہ میری طرف ذرا، ماشاءاللہ، بس دیکھو آگے ماشاءاللہ قاری صاحب، اہلا و سہلا و مرحبا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میری سوچ تیری سوچ، قاری یاسین بلوچ، ماشاءاللہ، آ جاؤ اہلا اہلا۔ ہوں پتہ نہیں کہنا پڑنا میری اپروچ تیری اپروچ۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب ہے، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ بس بچہ میرا 1.5 منٹ کٹیا گیا بچوں۔ حضرات جی وقار توجہ فرمائیے ذرا، بات کیا عرض کرنے جا رہا ہوں، کیڑی گل کردے سے؟ شکر ہے باقی تم دسیا بھی بچ بریک لگنی ہے تے حاضر رہا تے ذرا۔ ہرکل کے نام خط گیا، ہرکل ویل ایجوکیٹڈ تھا، بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا۔ یہ خط کیا تھا؟ 2 لفظ۔ پہلا یہ تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے الی والی شام، والی روما، شاہ ہرکل۔ خط کیا ہے؟ اسلم تسلم۔ اور سپر پاور کے بادشاہ اگر بچنا تے کلمہ پڑھ لے، سادہ ترجمہ ہے، اگر بچنا تے کلمہ پڑھ لے، سلامتی میں آنا تو کلمہ پڑھ لے۔ یہ ہل گیا، چونکہ مکہ بظاہر وہ عربوں کو بیک ورڈ سمجھتے تھے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے یار۔
اس نے کہا مکے کا بندہ مجھے کہتا ہے کہ بچنا تے کلمہ پڑھ. یہ سکتے میں آیا. اس نے اعلان کیا کہ عرب سے کوئی بندہ آئے اور بالخصوص مکہ شریف سے کوئی بندہ آئے تو مجھے بتانا ہے. 2-3 دن کے بعد یہ اللہ کی قدرت تاجروں کا ایک وفد آیا اور اس کے سردار تھے سردار ابو سفیان، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. سردار ابو سفیان شاہ ہرقل کو بتایا جناب بندہ آیا ہے، تے بندہ بھی پورا ہے، ریزنیبل، اصلی نسلی بندہ ہے. کہا بلایا جائے. تاجروں سمیت یہاں آ کے ابو سفیان کھڑے ہیں. یہ حدیث آگے لمبی ہو جائے گی، 2 باتیں اس میں کر کے مکمل کروں گا. اس نے پہلی یہ بات یہ کی سردار ابو سفیان آپ کا نام ہے؟ جی میرا نام ہے. ابو سفیان مجھے پتا چلا ہے تو بڑا خاندانی بندہ ہے، ریزنیبل آدمی ہے، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے. انہوں نے سارا ہلایا. کہنے لگا پھر یاد رکھ، تجھے پتا ہے نا خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے. سبق اسی بھی یاد رکھنا ہے. خاندانی بندے جھوٹ پیر بنن ڈیا سردار دے. اصل گل یہ ہے خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے. اللہ اکبر. سردار کہتا ہے میں پہلے ڈر رہا تھا، اب ویسے بھی خوف لگ گیا، بات ذرا بھی کمزور آ گئی تو خاندان پہ داغ لگ جائے گا. اس نے کہا پہلا سوال میرا یہ ہے، یہ بندہ جس کا نام ہے محمد، 1 نمبر والیوم میری واسطے 5-7 منٹ رہ گئے، اونچا کر لو ذرا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہو از ہی، ہو ترجمہ، اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے، کون ہے یہ، اس کی معلومات تو دو، کیا ہے یہ، کیا شے ہے. سردار ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دشمنی تھی حضور سے، سر جھکایا، سوچا ابو سفیان سچ کے بغیر گزارا نہیں. ہائے ہائے، سچ کے بغیر گزارا. کہندے کی کریے جی، کاروباری ایسا تھے ڈنڈی مارے بغیر گزارا نہیں. خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے. بس اتنا ہی فکرہ پکا لو، نہیں بڑا. کہنے لگا یہ حسب نسب کے اعتبار سے کیسا بندہ ہے، اس کا خاندان کیسا ہے. سردار کہتے ہیں میں نے گردن جھکائی، پھر میں نے سر اٹھا کے کہا شاہ ہرقل فینا ذو نسب، ہمارے ماحول میں سب سے اونچے خاندان کا بندہ ہے. ہائے ہائے، اونچے خاندان کا. اس نے کہا باقی سوال چھوڑ رہا ہوں. دوسرا سوال یہ بتاؤ، اس کی جماعت، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کی محبت کا راگ الاپنے والے، اس کی محبت کا دیپ جلانے والے، توحید کے نور کی شمع کو فروزہ کرنے والے، اس کی جماعت اور گروپ میں آنے والے، جبر سے، زیادتی سے، ظلم سے، آپ کے آزمانے سے کوئی ایسا بندہ ہے جو جماعت چھوڑ گیا ہو؟ لفظ سن لو، حل یرتد احد سخطۃ لدینہ، جبر، زیادتی، ظلم، قریشیوں کے جبر کی وجہ سے کوئی جماعت چھوڑ گیا ہو، نبی کو چھوڑ گیا ہو، کوئی مثال تیرے پاس ہے اے سردار ابو سفیان؟ سردار کہتے ہیں میں نے پھر ذرا گردن جھکائی، پہلے سے لمبا سکتہ کیا، اور پھر میں نے سر اٹھا کے کہا او شاہ ہرقل، او شاہ ہرقل، او شاہ ہرقل، تو حیران ہو جائے گا، تو حیران ہو جائے گا. اس کے ساتھی غریب ہیں زیادہ، غلام ہیں، خاندانی لوگ نہیں زیادہ، مگر نہ جانے کیا اسٹیم بھر دیتا ان کے اندر، کیا رنگ چڑھا دیتا ان کے اوپر. ہم نے پانی گرم کیا، شاہر کو بتا، پانی گرم کیا، ابالا، پھر ابالا، پانی کو آگ بڑھا دیا گڑکا گڑکا کے. آئی سمجھ؟ ہم نے اس کے غلام کو پکڑا،
کہا محمد کی محبت کو چھوڑ دو، دین محمد سے بھاگ جاؤ، ورنہ دیکھو یہ آگ بنا پانی تیرے وجود پہ ڈال کر بھسم کر دیں گے۔ شاہ ہرکل، ہم نے اس کو پکڑا، اوپر سے پانی اس کے وجود پہ انڈھیل دیا، وجود کی چمڑی ادھڑ گئی، مگر سینے سے شمع توحید اور حب رسول کا دیا نہیں بجھ سکا۔ شاہ ہرکل، دو مثالیں دے رہا ہوں۔ شاہ ہرکل، ہم نے کوئلے جمع کیے کافی تعداد میں، اس کے غلام کو پکڑا، الٹا چت لٹایا، کہتے ہیں اردو میں کانڈ بھار، کانڈ بھار، پاؤں پہ بھی بندے کھڑے کیے، ہاتھوں پہ بھی بندے کھڑے کیے، اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا تاکہ سر کے نہ ہلے نہ، نیچے کوئلے آگ کے۔ شاہ ہرکل، شاہ ہرکل، اس کے وجود سے چربی پگھل پگھل کر کوئلے تو بجھ گئے، ایمان کی شمع نہ بجھ سکی۔ حضرات ذی وقار، میں باقی باتیں چھوڑتا ہوا یہ کہنا چاہوں گا، یہ تھی تیری زندہ تاریخ، یہ تھا جذبہ حب رسول۔ آج امت مسلمہ جس اسٹیج پہ پہنچ چکی، اور فلسطین کا مظلوم مسلمان جس طرح خون میں نہا رہا ہے، معصوم بچوں کو جس طرح نہلایا جا رہا ہے، صرف ایک مثال پہ اکتفا، مجھ سے پہلے باتیں ہو گئی ہیں، اسی پہ اکتفا کروں گا۔ بم بلاسٹ ہوا ہے، 2 بچے ہیں، میرے خیال میں ایک کو 3-4 سال کا ہے، 5 سال کا ہوگا، دوسرا کو 6-7 سال کا، زیادہ عمر نہیں ہے۔ چھوٹا زیادہ زخمی ہے، اس کے پٹیاں ہو رہی ہیں، آنکھیں اس کی بند ہو رہی ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ دوسرا پاس زخمی ہے، اس کی پٹیاں نہیں ہوئی، خون بہہ رہا ہے، اور اس طرح اس کی چارپائی پہ بیڈ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، یا غلام گل لا الہ الا اللہ، گل لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے گل اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ معصوم بچہ، عرض انبیاء کا جو بابرکت زمین ہے، جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، مسجد اقصیٰ اور اس کا پاکیزہ ماحول، حضرات وہاں یہودی جس جبر، وحشت، بربریت اور ظلم کی تاریخ کو رقم کر رہا ہے، پورے انٹرنیشنل قوانین کو پاؤں تلے روندا ہے، اور جس طرح دنیا کا واحد بدماش امریکہ اس کو کلین چٹ دے رہا ہے، بے بسی کے عالم میں چاہیے تھا اسلامی مملکتیں یکجان ہو کر کھڑی ہو جاتی، انشاءاللہ آسمان سے اللہ کی مدد ضرور آتی۔ مولا ہم تو تیار ہیں، بے بس ہیں، کہتے بھی ہیں ظالموں آگے بڑھو، نہیں جاتے تو ہمیں بھیج دو، ہم گن نہیں چلائیں گے، توپ نہیں چلائیں گے، پتھر تو مار ہی سکیں گے، کچھ نہ ہوا، غیرت کی موت تو مر ہی جائیں گے، شہادت کی چادر تو اوڑھ ہی لیں گے۔ حضرات اس طرح دنیا کے اندر کبھی ہوا نہیں تھا، ہسپتال کو بم سے اڑا دیا جائے، سکولوں کو بموں سے اڑا دیا جائے، پانی روک دیا جائے، راشن روک دیا جائے، بچے بلک رہے ہوں، مائیں بلک رہی ہوں، اور بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو تہے تے کیا جا رہا ہو، یہ ایک انوکھی مثال ہے۔ مولا رات کا وقت ہے، بابرکت مجلس ہے، تیرے محبوب کے نام پہ ہے، ذکر حبیب خدا والی مجلس، ذکر حبیب خدا والی مجلس ہے۔ ہماری تو ایک ہی دعا، تو تو قادر ہے، ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے۔ اللہ تو ابابیلوں سے 60,000 ہاتھیوں کی فوج کو نیست و نابود کرنے والا ہے۔ اللہ تو مظلوم فلسطینیوں کی امداد فرما۔ میں آپ سے صرف کچھ نہیں مانگ رہا، آج ایک بات مانگ رہا ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کر دیجیے۔ دعا بڑا ہتھیار ہے مسلمان کا۔ دعا کے ساتھ ان کا جو جذبہ حریت اور جذبہ غیرت اب دیکھنے میں آ رہا ہے، ایک بچی ہے، سارا خاندان شہید ہو گیا، وہ چلاتی ہوئی کہہ رہی ہے کہ
کہ جدھر نگاہ دوڑاتی ہوں اسلامی ملک کا نام آتا ہے۔ کہاں چلا گیا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں چلا گیا صلاح الدین ایوبی؟ کہاں چلا گیا طارق ابن زیاد؟ اور صلاح الدین ایوبی کی اولاد کہاں سو گئے ہو؟ تیری بہن کی آواز پہ تو حجاج جیسا ظالم بادشاہ اپنے جوان سال بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا کرتا تھا، اور تجھے کیا ہماری چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہے؟ تم کہاں سو گئے ہو؟ حضرات، میری درخواست دعا کی ہے۔ دوسرا، ایسے موقع پہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے توحید کے نور کو زیادہ پھیلانا ہوگا، حضور کی محبت کو عام کرنا ہوگا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے یہاں پہ قرآن مجید حفظ کرنے کی باقاعدہ کلاس کا آغاز ہوا ہے۔ میں بھرے مجمع سے کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں میں سے ایک بچہ رب کی پاک کلام کو سینے میں رکھنے کے لیے ضرور دیجئے گا، شاید اس کی برکت سے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔